آج کے اس جائزے میں ہم اسلامی تصوف کی ایک ایسی شاندار شخصیت پر بات کرنے والے ہیں جن کا نام آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں معین الدین چشتی کی، جنہیں پوری دنیا بڑی محبت سے خواجہ غریب نواز کہتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک عام سا انسان جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہو، وہ کیسے برصغیر کی تاریخ کا اتنا بڑا اور لازوال نام بن گیا؟ چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے نا کہ صدیوں پہلے زندگی گزارنے والے ایک صوفی اور عالم کا نام آج بھی ہمارے پاپ کلچر میں اس قدر گونجتا ہے۔ آپ خود دیکھیے، مشہور فلم جودھا اکبر میں اے آر رحمان کی وہ زبردست قوالی خواجہ میرے خواجہ، یا پھر استاد نصرت فتح علی خان کا کلام، یہ نام ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن آخر 12ویں صدی کے ایک فارسی صوفی کا جدید سنیما تک کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ یہاں صرف ایک نمبر پر غور کریں، 14۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دراصل یہ وہ تعداد ہے جتنی بار عظیم مغل شہنشاہ اکبر نے اجمیر میں ان کی درگاہ پر حاضری دی۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جدید پاپ کلچر کا حصہ بننے سے صدیوں پہلے ہی ان کا تاریخی وقار اس قدر بلند تھا کہ اس وقت کے سب سے بڑے شہنشاہ بھی ان کے دربار میں عقیدت سے حاضر ہوتے تھے۔ اور اگر آج کی بات کریں تو راجستھان کے شہر اجمیر میں واقع ان کی درگاہ، جسے اجمیر شریف کہتے ہیں، اس کی اہمیت آج بھی بے مثال ہے۔ ہر سال یہاں لاکھوں زائرین آتے ہیں، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ صرف سنی مسلمانوں کے لیے ہی ایک اہم زیارت گاہ نہیں، بلکہ ہندوؤں میں بھی اسے اتنی ہی گہری عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں آ کے ہر طرح کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ پہلا حصہ، ابتدائی زندگی اور سفر۔ خیر، یہ وہ نقطہ ہے جو اس عظیم صوفی کو بالکل ہمارے اور آپ جیسے ایک عام انسان کے روپ میں پیش کرتا ہے۔ سیستان میں جب معین الدین صرف 16 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب وراثت میں انہیں کیا ملا؟ ایک آٹا پیسنے والی چکی اور ایک باغ۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکا جس کے سامنے اس کا اپنا مستحکم خاندانی کاروبار موجود تھا، اس نے اپنی زندگی کے لیے اتنی الگ اور کٹھن راہ کیسے چن لی؟ ان کی زندگی کا ڈرامائی موڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 1143 عیسوی میں فارس کے علاقے سستان میں پیدائش ہوئی۔ پھر 16 سال کی عمر میں والد کے انتقال نے ان کے اندر ایک روحانی اور صوفیانہ سوچ کو بیدار کیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد انہوں نے اپنا سارا مال و اسباب، وہ چکی، وہ باغ، سب چھوڑ دیا اور علم کی تلاش میں ایک مسافر بن گئے۔ پھر انہوں نے 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ اپنے روحانی پیشوا خواجہ عثمان کے ساتھ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے گزار دیا۔ اچھا، اس سفر کے دوران وہ اکیلے نہیں سیکھ رہے تھے، ان کے ان آزادانہ سفروں نے انہیں اس دور کے سب سے قابل احترام بزرگوں کے روبرو لا کھڑا کیا۔ خواجہ عثمان سے نشاپور میں بیعت کرنے کے بعد ان کی ملاقاتیں عبد القادر جیلانی اور نجم الدین کبریٰ جیسی عظیم سنی شخصیات سے بھی ہوئیں۔ یہ ملاقاتیں ان کے علم اور روحانی سفر میں ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوئیں۔ دوسرا حصہ، جنوبی ایشیا میں رہائش۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کیسے پہنچے؟ 13ویں صدی کے اوائل میں وہ اپنے کزن کے ساتھ سلطنت دہلی آئے تھے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد وہ مراقبے کے لیے لاہور بھی گئے، اور پھر آخرکار انہوں نے اجمیر میں مستقل طور پر ڈیرے ڈال دیے۔ یہیں پر 1209 اور 1210 عیسوی کے درمیان انہوں نے سید وجی الدین کی بیٹی سے شادی کی اور باقاعدہ ایک خاندانی زندگی کا آغاز کیا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی اصطلاح واضح کر دوں: طریقہ۔ تصوف میں طریقہ کسی خاص مکتب فکر یا روحانی سلسلے کو کہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے جس روحانی سلسلے کو برصغیر میں اتنا مقبول کیا، اسے سمجھنے کے لیے اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا حصہ، چشتی سلسلے کا پھیلاؤ۔ اب اس حوالے سے جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بلکہ بہت ہی عام غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ معین الدین چشتی نے ہی چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی تھی، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ دراصل پرانے آدامیہ سلسلے کی ہی ایک پرانی شاخ تھی۔ اس کا نام افغانستان کے قصبے چشت شریف پر رکھا گیا تھا، تو انہوں نے اسے ایجاد نہیں کیا بلکہ ہندوستان لا کر اسے ایک نئی اور بھرپور زندگی بخشی۔ اور ان کے ہندوستان میں مستقل آباد ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑی روحانی وجہ بھی بتائی جاتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق انہیں ایک خواب میں پیغمبر اسلام کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ وہ ہندوستان میں ان کے نمائندے بن کر جائیں،
اور یہی خواب ان کے اس طویل سفر اور چشتیہ سلسلے کو یہاں پھیلانے کی سب سے بڑی وجہ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر محقق جان ایسپوزیٹو کی یہ بات بہت کمال کی ہے۔ دراصل معین الدین چشتی نے ایک زبردست ثقافتی پل تعمیر کیا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو عبادت میں موسیقی استعمال کرنے کی باقاعدہ اجازت دی، اور یہ ایک ماسٹر اسٹروک تھا۔ کیوں؟ تاکہ مقامی لوگ اس نئے عقیدے سے ایک اپنائیت، ایک جذباتی لگاؤ محسوس کر سکیں۔ اور مانے یا نہ مانے، آج جسے ہم قوالی کہتے ہیں، اس عظیم روایتی موسیقی کی جڑیں اسی ایک فیصلے میں موجود ہیں۔ ان کی دنیا سے جانے کے بعد جو سوانحی کتابیں لکھی گئیں، ان میں انہیں کئی حیرت انگیز روحانی کرامات سے بھی منسوب کیا گیا۔ ان تحریروں میں ذکر ملتا ہے کہ انہیں طویل فاصلے معجزانہ طور پر لمحوں میں طے کرنے کی طاقت، قلبی بصیرت اور فرشتوں کی زیارت جیسے کمالات حاصل تھے۔ ظاہر ہے یہ تمام واقعات آج بھی ان کے ماننے والوں کی عقیدت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کا کام صرف ان کی اپنی ذات کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، انہوں نے ایک مکمل حکمت عملی بنائی تھی۔ ذرا ان اقدامات کو دیکھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قطب الدین بختیار کاکی کو دہلی میں اپنی تعلیمات پھیلانے کے لیے مقرر کیا۔ پھر ان کے بیٹے فخر الدین نے اجمیر میں اس کام کو آگے بڑھایا، اور پھر ان کے ایک شاگرد حمید الدین صوفی ناگوری نے ناگور میں تبلیغ کی۔ اس شاندار ترتیب نے چشتیہ کو اس وقت کے ہندوستان کا سب سے بڑا اور غالب روحانی سلسلہ بنا دیا۔ چوتھا اور آخری حصہ، ایک پائیدار روحانی ورثہ۔ مارچ 1236 یہ وہ سال اور مہینہ تھا جب ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت تک حیرت انگیز طور پر انہیں بلا تفریق ایک متفقہ اور عظیم ترین صوفی بزرگ تسلیم کیا جا چکا تھا۔ ان کی محنت رنگ لا چکی تھی۔ ان کے انتقال کے فوراً بعد کا وقت بھی دیکھنے والا تھا۔ اس وقت کے طاقتور ترین حکمرانوں نے ان کی درگاہ کو بے پناہ احترام بخشا۔ مثال کے طور پر سلطنت دہلی کے سلطان محمد بن تغلق نے 1332 میں ذاتی طور پر درگاہ پر حاضری دی تھی۔ ان کے اثر کا سکیل واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچئے، ابتدائی دور میں امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء جیسی بڑی شخصیات اس سے جڑیں، پھر جدید دور کے علاقائی پیروکار، اور اب یہ سلسلہ سرحدیں عبور کر کے عالمی پاپ کلچر کے کروڑوں سامعین تک پہنچ چکا ہے۔ ایک شخص کا پیغام صدیوں اور نسلوں تک کیسے پھیلتا ہے، اس سے بہتر کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تو جاتے جاتے ایک سوال جو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اگر 12ویں صدی کا ایک غریب مسافر صوفی محض اپنی ہمدردی اور موسیقی کے ذریعے اتنی بڑی سلطنتوں اور مختلف عقائد کے ماننے والوں کو آپس میں جوڑ سکتا ہے، تو ذرا سوچئے ہم آج کے اس جدید دور میں کون سے ثقافتی پل تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے نا؟ مجھے امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے آپ کو کچھ نیا سیکھنے اور مزید جاننے پر مجبور کیا ہوگا۔